لاہور میں کئی فیکٹریاں ہیں جو سود کی زد میں آئی اور تباہ ہو گئی، بک گیا سب کچھ. بھیڑیے، بینکوں کے بھیڑیے آگے کہتے ہیں ہم تمہیں اتنے پیسے نہ دیں، گاڑیاں لے لو، تھوڑا سا کمیشن ہے، اور انہوں نے بھی مفتی رکھے ہوئے ہیں، یہ بینک کاروبار کرتے ہیں اور تمہیں اتنا پرافٹ دیتے ہیں. واحد کاروبار ہے جس میں وہ نقصان نہیں کرتے. ان کے چکر میں ایسے آئے، بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک تھے، سود کی زد میں ایسے آئے، بینکوں کے ایسے مقروض ہوئے، فیکٹریاں بھی بک گئی، گھر بھی بک گئے. یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات. اللہ کہتا ہے سودی نظام سے بچ جاؤ. ٹریکٹر سود پہ لینے والوں، گاڑیاں موٹر سائیکل سود پہ لینے والوں، بینکوں سے قرضے لے کے بیٹیوں کی شادیاں کرنے والوں، اتنے بڑے اخراجات نہ کرو جس سے تمہیں سود پہ قرضہ لینا پڑے. ہمارا ساتھی ہے وہ بتا رہا تھا کہ ایک وقت تھا صرف 50,000 سود پہ قرضہ لیا، آج وہ سود بڑھ کے سال کا 4 لاکھ سود دیتا ہے، گھر میں روٹی پوری نہیں ہوتی. اب روتا ہے، زمین بیچنے پہ آ گیا ہے کہ بیچ کے میں سود کا قرضہ اتار. اب زمین بیچنے کو بھی دل نہیں کر. 4 لاکھ ہر سال دے رہا ہے، ابھی آگے بڑھے گا کہاں. صدقہ کرو، صدقہ، صدقے سے مال بڑھتا ہے. سود پہ تو ہمیں کوئی زہر بھی دے تو ہم لینے کے لیے تیار ہو جائیں، لیکن صدقہ نہیں کریں گے. صحابہ اکرام غربت کے باوجود صدقہ کرتے تھے. بخاری شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صدقے پہ درس دیا، واز علی کل مسلم صدقہ. جو مسلمان ہیں وہ ہر روز صدقہ کرے. مسلمان جو ہے وہ ہر روز صدقہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ عرض کرنے لگے اللہ کے حبیب ہمارے پاس تو اپنے کھانے کے لیے کچھ نہیں، ہم صدقہ کیسے کریں؟ ہمارے پاس تو اپنے گھر میں نہیں ہے. آپ نے فرمایا یذهب احدکم الى السوق فیتحمل. جائے تم میں سے کوئی بازار محنت مزدوری کرے اور جو مزدوری ملے اس میں سے گھر والوں کو بھی فائدہ دے اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی کرے. ابو مسعود کہتے ہیں پھر میں ان کو جانتا ہوں جو مزدوری کر کے کچھ گھر والوں کو دیتے باقی سارا صدقہ کر دیتے. وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْآنَ لَمِئَةَ أَلْفٍ. ان میں سے کئی گھرانوں کو میں بھی جانتا ہوں جن کے پاس لاکھ سونے کے سکے، مسئلہ ہی کوئی، اتنی دولت عام ہو گئی. اس لیے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے سے مال بڑھتا ہے. کئی رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، ان کے ساتھ تعامل کریں. بہنیں غریب ہیں، ان کے ساتھ تعامل کریں. بیٹیاں غریب ہیں، ان کے ساتھ تعامل کریں. آپ کے ہمسائے غریب ہیں، برادری والے غریب ہیں، ان کے ساتھ تعامل کریں. کوئی غریب ایسے ہیں ہمارے خاندانوں میں جو نقد مزدوری کر کے آٹا خرید کے کھاتے ہیں. ہم نے سال کی گندم سٹاک کی ہوئی ہے. کبھی دل میں خیال آیا ہے کہ 1 من گندم ہی ان کو دے دو؟ اپنی اپنی فکر پڑی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کہا اللہ کی قسم وہ مجھے اللہ کا رسول نہیں مانتا جو خود سیر ہو کے کھاتا ہے اور اس کے پڑوس میں ہمسایا ہے وہ بھوکا سویا ہوا. صدقے کا شوق پیدا کریں. صدقے اللہ پاک نے آپ کو نعمت اتنی بڑی دے دی ہے، اتنا بڑا ادارہ
5-6 لاکھ روپیہ اس کا مہینے کا خرچہ ہے. صدقے کی عادت ڈالیں کہ ساری دنیا کے لوگ اس کا فنڈ بند بھی کر دیں, ہم پھر بھی اس کو چلائیں. لیکن ابھی تک تو 10 روپے پہ نہیں آیا کہ تیری مسجد میں کوئی باہر سے سائل آ گیا ہے, چلو میری جیب میں تو 10 روپے ہی ہو تو اس کو صدقہ ہی کر. ہم تو جیبیں خالی کر کے آتے ہیں, کہیں مولوی کی باتوں میں نہ آ جائے. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, زکات دیں, زکات تھوڑا تھوڑا صدقہ کرتے رہا کرو, اس سے دل مضبوط ہوتا ہے, پھر زکات دیتے وقت تکلیف نہیں ہوتی. اس لیے تو آج کے ذمہ دار زکات کے چور گالی حکومت کو دیتے, ذمہ داروں کا انہوں نے بیڑا گرک کر دیا, فلاں کر دیا, زکات دیے تو نے اشر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مال کی زکات نکل جاتی ہے مال کا شر بھی چلا جاتا ہے, پھر مال کی بیماریاں پھر فصلوں کو بیماریاں نہیں لگتی. صدقات و خیرات کرنے والا وہ انسان, ان کے جانور نہیں مرتے. پوری زکات دینے والا ہو پھر اس کی موٹریں نہیں خراب ہوتی. مال تو اللہ نے نکال لے کتنا کو آپ سیانا بنے, اللہ سے کوئی سیانا ہے؟ مال تو اس نے نکال لینے. یہ فیصلہ ہم پہ حلال راستے سے نکال دیں یا حرام راستے سے نکال دیں.